بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج الحمدللہ 28واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا اور اس میں بہت سی اہم صورتیں جیسے سورہ مجادلہ اور اس کے بعد سورۃ الحشر اور سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورہ تغابن اور سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، یہ تمام صورتیں تلاوت کی گئیں اور ان میں اہم ترین احکامات بیان ہوئے۔ خلاصے کا مقصد ایک اجمالی خاکہ بتانا اور ایک اوور ویو دینا ہوتا ہے، اس لیے اس میں تفصیلات میں نہیں جا سکتے۔ سورۃ المجادلہ یہ پہلی صورت ہے جو تلاوت کی گئی، اور مجادلہ عربی میں جھگڑنے کو کہتے ہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا اس کو کہا جاتا ہے مجادلہ، بحث کرنا، مباحثہ کرنا، اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے شان نزول میں یہ واقعہ موجود ہے کہ مشرکین مکہ کے ہاں اہل عرب میں ایک طریقہ، ایک نامناسب رسم وہ پائی جاتی تھی، وہ یہ کہ کسی موقع پر اگر وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جائیں یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو مرد یہ کہہ دیتا تھا انت علیہ کظہر امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسے کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، جس طرح ماں حرام ہے اس طرح بیوی کو جب ماں سے تشبیہ دے دی گئی تو یہ ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور ہوا بھی اس طرح کہ ایک صحابی تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ تھی حضرت خولہ۔ اوس بن صامت بوڑھے ہو چکے تھے، کسی موقع پر کوئی اہلیہ کے ساتھ کوئی باہم کوئی جیسے نوک جھونک ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہو، جیسے ماں کی پشت حرام ہے اس طرح تم بھی حرام ہو۔ تو عربی میں اس چیز کو کہا جاتا ہے زہار، یعنی ماں کی پیٹھ کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جدائی اور ہمیشہ کی طلاق اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اوس بن صامت یہ بات کہہ تو گئے لیکن بعد میں شرمندہ ہوئے، اور جو ان کی اہلیہ تھیں حضرت خولہ وہ بھی بڑی پریشان ہوئی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ عرض کیا، بہت ہی پریشانی کے عالم میں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس حوالے سے کوئی حکم مجھ پر نازل نہیں کیا، اس حوالے سے کسی قسم کا حکم وہ نازل نہیں ہوا۔ اور پھر وہ بار بار آپ سے پوچھنے لگی، اس بار بار کی تکرار کو اللہ نے بحث سے اس کی تعبیر فرمائی کہ وہ ان کا بار بار اللہ کے نبی سے پوچھنا گویا ایک طریقے سے بحث کرنا تھا، لیکن مقصد جو ہے وہ ان کا وہ فریاد کرنا تھا، اور بار بار جو ہے وہ اللہ سے کے سامنے رونا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا۔ تو بہرحال جب وہ یہ فریاد کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی یہ پہلی آیات اتار دی اور اس کے بعد کی آیات بھی اتار دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بتحقیق اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو آپ سے بحث کر رہی ہے اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کرتی جا رہی ہے کہ اللہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، اللہ میری زندگی کا کیا ہوگا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والے بھی ہیں دیکھنے والے بھی ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے زہار کا حکم بتایا کہ اسلام زہار کے حوالے سے کیا ہدایات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں، ما ہن امہاتہم، تو زہار کرنے سے وہ بیویاں ان کی ماں نہیں بن جاتی۔ ایک غلط بات تو بول دی، جذبات میں ایک بے تکا سا اور گناہ کا کام تو کر دیا، لیکن ما ہن امہاتہم اس زبان سے کہہ دینے سے وہ بیویاں ماں نہیں بن جاتی۔ ماں کا ایک الگ حرمت ہے، ماں کا ایک الگ تقدس ہے، ایک الگ رشتہ ہے، بیوی کا ایک الگ رشتہ ہے۔ تو بیوی کو اس طرح کہہ دینے سے اللہ فرما رہے ہیں ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، جنہوں نے جنا ہے وہی ماں ہے، اس کے علاوہ کوئی زبان سے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جائے گی۔
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو بڑی بری ہے اور جھوٹ ہے، اور یہ بات کہنی نہیں چاہیے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس کے لیے آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں سے زہار کر لیا، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور پھر اپنے کیے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط بات کہہ دی، اپنے کیے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس قسم کی بات کہہ دے تو بیوی سے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، وہ جائز نہیں رہتے جب تک کہ رجوع نہ کر لیا جائے، اس زہار سے رجوع نہ کر لے۔ رجوع کے بعد ازدواجی تعلقات بحال ہو جاتے ہیں، لیکن کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ اللہ فرما رہے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے، کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرے۔ اور اگر اگلی آیت میں اللہ فرماتے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، کوئی غلام نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے۔ اور اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو، کمزور ہو، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہو، وَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ کفارہ زہار ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اب یہ ایک واقعہ تو ہوا، اور حضرت خولہ اور حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہما کا، لیکن اس واقعے کے نتیجے میں اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رہنمائی کا اور ایک شرعی حکم کے اجرا کا اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا اور سبب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان اور زمینوں کا علم رکھتے ہیں؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی الا هو رابعهم، جس میں چوتھا اللہ نہ ہو۔ اسی طرح 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی الا هو سادسهم، مگر چھٹے اللہ ہوتے ہیں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو اور جہاں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی یہود جو ہے وہ بعض اوقات مسلمانوں کو دیکھ کر کانا پوسی کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ اس سورت کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے مومنوں کی ایک صفت بیان فرمائی۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایسا نہیں پائیں گے، ان لوگوں کو آپ ایسا نہیں پائیں گے یوادون، کہ وہ قلبی دوستی رکھتے ہوں ان لوگوں کے ساتھ حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں۔ آپ ایمان والوں کو ہرگز ایسا نہیں پائیں گے کہ ایمان والا بھی ہو اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے دوستی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھ سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ دشمنی رکھنے والے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کی اولاد اور بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اور ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ تو یہ ایمان کا معیار ہے کہ جب اللہ کے نبی کی بات آئے گی اور اللہ کی بات آئے گی تو پھر اس میں کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے کنبے اور خاندان کے افراد ہوں، تو ان سے کبھی بھی ایمان والے محبت نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ اس کے بعد آگے ان کی صفت بیان ہوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ کہا گیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا حزب ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، اور سورۃ الحشر کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں آباد تھا، قبیلہ بنو نذیر۔ جب حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، 3 قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور یہ تینوں بڑے ہی کم بخت تھے اور سازشیں کرتے تھے۔
تو بنو نذیر والوں نے اگرچہ انہوں نے پہلے جب حضور گئے تھے مدینہ منورہ تو وہاں پہنچ کر حضور نے ان تمام قومیتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، لیکن یہودیوں کی خصلت میں ایسی شرارت موجود ہے، آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، آج کے زمانے میں ہم دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس ڈی این اے کے بنے ہوئے ہیں، ان میں کتنی شرارت، کتنی سازش، اس ملک کو ادھر امریکہ کو لگا دیا، فلاں کو لگا دیا، پوری دنیا کو لڑا دیا، ایک فساد اور ایک تباہی اور ایک بربادی، اس زمانے میں کتنے بڑے ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو یہ سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ ایک دفعہ یہ بنو نذیر والوں نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی کہ آپ پر ایک بڑی چٹان گرا کر نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع کر دی کہ یہاں نہ بیٹھیں، یہاں آپ تشریف فرما نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور بنو نذیر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم، آپ نے یہ سازش کی اور اب آپ ایک خاص مدت دی، اس کے اندر اندر نکلیں یہاں سے، لیکن بنو نذیر نہ نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے ہتھیار ڈال دیے، نیچے آئے، حضور نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا اور ان کے ہتھیار ضبط کر لیے، ہتھیاروں کے علاوہ مال و دولت وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ حشر بھی ہے اور ایک نام سورہ بنی نذیر بھی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے، ہر نفس یہ دیکھے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل آئندہ کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا اس نے کل کے لیے تیاری کی ہے، کیا اس نے آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے کیے سے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور پھر آگے اور اہم آیات، قرآن کریم کی عظمت کو اللہ بتلا رہے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے کہ وہ جھکا جاتا اور پھٹا جاتا اللہ کے رعب اور اللہ کی خشیت سے۔ اور انسان ایسا نادان ہے اور ایسا غافل ہے کہ اس پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا۔ اللہ فرمانے وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یہ مثالیں نضربها للناس، ہم لوگ سامنے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لعلهم يتفکرون، تاکہ وہ غور و تدبر سے کام لیں۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے، اور یہ جو سورۃ الممتحنہ ہے یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں کچھ شرائط ایسی تھی کہ جو بظاہر ایسا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہو، لیکن اللہ نے انہی شرائط کو فتح مبین بنا دیا، اور ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے، اور مدینہ منورہ سے کافر ہو کر مکہ مکرمہ چلا جائے تو اسے مکہ مکرمہ والے واپس نہیں لوٹائیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس شرط کی ایک وضاحت فرما دی، وہ یہ کہ اس شرط کا اطلاق وہ مسلمان مردوں پر ہوگا، اس شرط کا اطلاق مسلمان عورتوں پر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت وہاں سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گی مکہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جائزہ لیں گے، اور اگر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے تو اس کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اس صورت نے اس شرط کی وضاحت کر دی اور یہ ایک واضح حکم دے دیا۔ اسی طرح اس صورت کا مرکزی موضوع جو ہے وہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنا، کس قسم کے تعلقات رکھے جا سکتے، کس قسم کے تعلقات رکھے نہیں جا سکتے۔ اس کی پہلی آیت ہی اس موضوع پر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، ایسا دوست، ایسا قریبی دوست، تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کو محبت اور مودت کے پیغامات بھیجنے لگو، ایسا دوست نہ بناؤ۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اسے جھٹلا چکے ہیں، اور انہوں نے اتنا جھٹلایا، یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ انہوں نے
رسول کو اور تمہیں صرف اس وجہ سے نکال دیا مکہ مکرمہ سے کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ آیت اور اس قسم کی دیگر بہت ساری آیات وہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ قریبی دوستی سے، دلی دوستی سے، جگری یاری سے منع کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دوست مسلمان ہی ہونے چاہیے۔ ہاں کوئی کاروباری تعلق ہے، لین دین ہے، کوئی خرید و فروخت کرنا ہے کافر سے، تو کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں بہتر ہے کہ مسلمانوں سے کیا جائے تاکہ ہمارے پیسے کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچے۔ لیکن قریبی دوستی لگانا، ان کو جگری یار بنانا، ان سے راز کی باتیں کرنا، ان سے مشورے کرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اور سورۃ الممتحنہ کا ایک موضوع اور ایک مرکزی جو عنوان ہے اور مرکزی خیال ہے وہ بھی یہی ہے۔ آیت نمبر 10 میں وہی حکم جو میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اگر تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کر آ جائیں تو تم فامتحنوہن، ان کی جانچ کر لینا، اللہ اعلم بایمانہن، حالانکہ اللہ ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ فإن علمتموہن مؤمنات، پھر اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ واقعی ایمان لے آئی ہیں، مومن ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو پھر انہیں ہرگز کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنا۔ ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ میں شرط یہ رکھی گئی تھی، لیکن اس شرط کا اطلاق صرف مردوں پر ہے، اس شرط کا اطلاق عورتوں پر نہیں ہے۔ اگر کوئی مکہ مکرمہ سے عورت مسلمان ہو کر آ گئی مدینہ منورہ، فلا ترجعوہن الی الکفار، اس کو کفار کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ اسی طرح آیت نمبر 12 میں خواتین کو بیعت کرنے کا حکم ہے، اور بیعت کرنے کے حوالے سے اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گی، اللہ یشرکن باللہ شیئا، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان، اور بہتان نہیں باندھیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں، ان کو بیعت کر لیا کریں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت طلب کیا کریں۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے۔ صف سیدھی قطار کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ان کی پسندیدگی کا اور اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر لڑتے ہیں، اور ایسی مضبوط صف بنا کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اسی صف کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الصف ہے۔ اور اس سورت میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی احمد وہ ذکر ہوا ہے۔ قرآن کریم میں حضور کا نام 5 مقامات پر آیا، 4 مقامات پر محمد سورہ آل عمران میں، اور اس کے بعد سورہ احزاب میں وما محمد الا رسول ایک جگہ یہ، اور ما کان محمد ابا احد سورہ احزاب میں، اسی طرح سورہ محمد میں اور سورہ فتح میں 4 جگہ لفظ محمد، اور سورۃ الصف میں 1 جگہ لفظ احمد۔ صرف یہ 5 مقامات پر اللہ نے اپنے نبی کا نام ذکر کیا۔ اس کے علاوہ جہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کا ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا، خطاب فرمایا، تو وہ لقب کے ساتھ اور صفت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ آگے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، صفاً صف بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ اور آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت یاد کرو جو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا. حضور کا نام گرامی احمد وہ یہاں آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ یہود و نصارہ گستاخی کرتے تھے اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کو جو اللہ نے نور ہدایت دیا اس کو بجھا دے. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، بکواس کر کے، غلط باتیں کر کر بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کر رہیں گے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات گرا گزرے، ناگوار گزرے، بری گزرے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین اور حق دین دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دیگر تمام ادیان پر اسے غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری نہ لگے، کتنی بری کیوں نہ لگے، اللہ یہ کر کر رہیں گے. اور آگے اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اور وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو یہ اللہ کے راستے میں محنت کو اور جہاد کو اور ایمان کو یہ تجارت کہا گیا. سورۃ الجمعہ ہے اس کے بعد، اور سورۃ الجمعہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پوری انسانیت کو اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی دعوت دینا. اسی طریقے سے یہودیوں کے وہ علماء جو آسمانی تعلیمات رکھنے کے باوجود بھی دین پر نہیں آئے، ان کی مذمت بیان کی گئی اور ان کو گدھے سے تشبیہ دی گئی. اسی طریقے سے جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت، کسی بھی قسم کی خرید و فروخت کے ناجائز ہونے کا اور اس کو روک دینے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہود کے علماء کے حوالے سے آیت نمبر 5 میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا. تورات کا بوجھ ڈالا گیا سے مراد یہ کہ تورات کے احکامات پر عمل کا انہیں مکلف بنایا گیا تھا. ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، یعنی اس کے احکامات کی بجاوری نہیں کی، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر دیں. اللہ فرمانے کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو. تو جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دینے سے گدھے کے قول فعل عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ جاہل کا جاہل رہتا ہے، وہ بے عمل ہی رہتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو یہود کے علماء ہیں جو آسمانی تعلیمات کے باوجود ان احکامات پر عمل کرنے سے قاصر ہیں، اس میں تحریفات اور تبدیلیاں کر گزرے ہیں، ان کی مثال گدھے کی سی ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، جمعے کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لب کو دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس میں یہ حکم بیان کیا گیا کہ جب جمعے کی پہلی آذان سن لی جائے تو اس کے بعد سوائے جمعے کی تیاری کے کوئی اور کام جائز نہیں ہے، اور جب تک جمعے کی نماز ختم نہ ہو جائے خرید و فروخت کا کوئی بھی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، جمعہ ختم ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، پھر تجارت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں. اب آج کل کے زمانے میں جو علماء کرام ہیں اور مفتیان کرام ہیں اور جو دارالافتاء والے حضرات ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ جی پہلی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد بھی
کاروبار دکانیں چل رہی ہیں اور لوگ پہلی اذان کے بعد اردو کا بیان ہوتا ہے اور پھر اردو کے بیان کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے, دوسری اذان کے بعد عربی کا خطبہ ہوتا ہے, اور جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب لوگوں کو کہتے ہیں صفیں سیدھی کیجئے اور راستوں میں صفیں نہ بنائے اس لیے کہ ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں, راستوں میں صفیں نہ بنائے اس لیے کہ ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں. تو کتنے افسوس کی بات. تو علماء نے پھر اس میں جو ہے نا ایک اجتہاد کیا, کوشش کی کہ بھائی لوگوں کو گناہ سے بچا لیا جائے. اس کے لیے ایسا کرتے ہیں, یہ جو پہلی اذان ہے یہ اردو کے بیان سے پہلے کرنے کے بجائے پہلی اذان کو اردو کے بیان کے بعد کیا جائے تاکہ کم سے کم لوگ گناہ گار ہوں. آپ سب کو یاد ہوگا پہلے کیا ہوتا تھا, پہلی اذان کب ہوتی تھی؟ اردو کے بیان سے پہلے, تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے, اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اردو کا بیان ہوتا تھا. اردو کے بیان کے بعد لوگ سنتیں پڑھتے تھے, سنتوں کے بعد پھر خطبے کی اور دوسری اذان ہوتی تھی. تو علماء نے اس میں تھوڑا سا لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کے حوالے سے یہ کہا کہ بھائی ایسا کر لیا کریں کہ اردو کا بیان وہ پہلی اذان سے پہلے دے دیں آدھا گھنٹہ گھنٹہ, اور پھر جب بیان ختم ہو تو پھر اذان دے دی جائے تاکہ کم سے کم لوگ گناہ گار ہوں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہم لوگ دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتے, مسجدوں میں آنا ہی نہیں چاہتے. دنیا کی باتیں سننے کے لیے سوشل میڈیا کے لیے بہت ٹائم ہے ان کے پاس, لیکن خطیب صاحب کی امام صاحب کی بات سن لیں اس کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. شیطان نے ایسے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, مسجدوں سے دور کر دیا, علماء سے دور کر دیا, ممبر سے دور کر دیا. اب دین کی بات کہاں سے لے رہے؟ گوگل سے, یوٹیوب سے. اور اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ دین کی بات کہاں سے نشر فرماتے تھے؟ ممبر سے, محراب سے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا کرتے تھے, وعظ فرمایا کرتے تھے, دن طے کیے ہوئے تھے. عورتوں کے لیے ہفتے میں 1 دن طے کیا ہوا تھا جس میں عورتیں آتی تھیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ان سے دین کی بات کیا کرتے تھے. تو یہ جو مسجد ہے, یہ جو ممبر ہے, یہ جو محراب ہے, اس سے مسلمانوں کا رشتہ نہ ٹوٹے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. اول وقت میں آ جائے, سارا سال کماتے ہیں, اگر جمعے کے دن آپ اول وقت میں آ جائیں اور سب سے زیادہ ثواب حاصل کریں تو اس میں کیا چیز مانے ہیں سوائے یہ کہ نفس اور شیطان کے چکر ہیں, دین کی بات سننی نہیں, اور پھر کہتے ہیں جی یہ مولوی لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے. آپ سنیں تو صحیح بات کیا ہو رہی ہے, بات تو سنیں آپ. ہر عالم بہترین بات کرتا ہے, اور جو عالم بات کرتے ہیں نا وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے, اللہ ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں, اور جو مجمع آتا ہے اس مجمع کی برکت سے اللہ ڈالتے ہیں. مجمع جتنی طلب سے آتا ہے اتنی طلب سے اللہ تعالیٰ ان خطیب صاحب, مولوی صاحب, امام صاحب کے دل میں بات ڈالتے ہیں, وہ دین کی بات کرتے ہیں. یہ بھی لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے, جی مولوی صاحب تو پتہ نہیں وہ کس زمانے کی بات کرتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں. تو بھائی وہ دین کی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, اور قرآن و سنت کی بات تبدیل نہیں ہوتی. 1400 سال پہلے جو بات تھی 1400 سال بعد بھی وہی بات ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. دین کبھی فرسودہ نہیں ہوتا, دین کبھی پرانا نہیں ہوتا. اللہ کے احکامات 100 سال پہلے جو تھے, جب تک قیامت قائم ہوگی, 1000 سال بعد بھی اگر قیامت قائم ہوتی, اللہ کے احکامات اسی طرح رہیں گے, پرانے نہیں ہوں گے, فرسودہ نہیں ہوں گے. دین کبھی بیکورڈ نہیں ہوتا. اللہ ہمیں نصیب فرما دے, جمعے کا اہتمام نصیب فرما دے. سورۃ المنافقون ہے اس کے بعد, اس میں جو ہے وہ منافقین کے کچھ احوال اور ان کے حوالے سے کچھ چیزیں اس میں بیان ہوئیں. سورۃ التغابن ہے, یہ اہم سورت ہے اور اس کے بڑے فضائل بھی ہیں, اس کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس کا جو بنیادی مضمون ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد, توحید, رسالت, آخرت, اس کو کھول کر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. قیامت کے دن کو تغابن کا دن کہا گیا. تغابن عربی میں نقصان یا حسرت کو کہا جاتا ہے, چونکہ قیامت کے دن بھی لوگوں کو حسرت ہوگی, اس لیے اس دن کو بھی تغابن کہہ دیا جاتا ہے. سورۃ الطلاق ہے, اس میں ازدواجی زندگی کے مسائل بیان ہوئے. ان میں سے ایک اہم مسئلہ طلاق کا مسئلہ ہے, جس میں بہت افراد و تفرید پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, اور طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ گمراہی بھی لوگ پھیلاتے ہیں, غلط تشریحات پھیلاتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ طلاق کی, اسی طریقے سے عدت کی کہ عدت کتنی, عدت کا زمانہ کتنا ہونا چاہیے, اسی طرح اولاد کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے, ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا. اور اسلام کا جو ایک متوازن اور ایک بیلنسڈ خاندانی نظام ہے اس کو اس میں واضح کیا گیا, جس میں مرد کو بھی اعتدال کے ساتھ حقوق دیے گئے اور عورت کو بھی اعتدال کے ساتھ حقوق دیے گئے. اس کے بعد سورۃ التحریم ہے. تحریم کہتے ہیں کسی حلال چیز کو حرام کرنا, اس کو تحریم کہا جاتا ہے. اس صورت میں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ ازواج مطہرات کی وجہ سے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا, جس کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیارے پیغمبر، اے پیارے نبی، آپ اپنے لیے ان چیزوں کو کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں انہیں آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ نے اس پورے واقعے کو بھی بیان کیا اور اس کی پوری تفصیلات بیان کی گئی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اپنی فکر نہیں کرنی کہ جی میں مسجد میں آ گیا، تہجد پڑھ لی، نماز پڑھ لی، بلکہ انسان پر اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے اہل خانہ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، سچی پکی ٹکی توبہ کرو، صرف توبہ زبانی نہ ہو۔ تو توبہ ہم سب کو کرنی چاہیے۔ توبہ کی 3 شرائط ہے جن کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ یہ توبۃ نصوحا ہے۔ پہلی شرط یہ کہ جو غلطی کی اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ بس زبانی توبہ کر رہے ہیں، جو کیا اس پر شرمندگی نہیں، تو یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ کہ جو کیا ہو اس پر ندامت ہو۔ دوسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت یہ عزم ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، ہاں ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں، لیکن اس وقت عزم یہی ہو کہ نہ کرو۔ اور تیسرا یہ کہ توبہ صدق دل سے ہو۔ جب 3 شرائط جمع ہوں گی تو ضرور اللہ توبہ قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، جو دونوں نیک بندوں کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بیویاں تھیں، پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے بے وفائی کی، اور اس بے وفائی کی نتیجے میں جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئی اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں 2 اور عورتیں تھیں، ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اللہ کے سب سے بڑے باغی خدائی کے دعوے دار کی بیوی تھی، لیکن جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح حضرت مریم بنت عمران کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ تو ان 4 خواتین کا ذکر اس میں ہے۔ 2 وہ خواتین جو ایمان والے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبیوں کے عقد میں تھی اور ان کی ازواج تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا اور نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو جہنم میں داخل فرما دیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو دعا کے بعد